السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ محترم اور معزز مشاہدین و مشاہدات، سلسلہ تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے اس مبارک درس میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 284 کا آخری حصہ پیش کیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا جس کو چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، عذاب دے گا جس کو چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ گزشتہ درس میں آپ نے سنا کہ جب رب العالمین نے بیان کر دیا کہ تمہارے دلوں میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے۔ اور آپ کو میں نے بتایا اس سے پہلے، غالباً آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے ہی نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعلم الجہر وما یخفی، جو ظاہر کرتا ہے اور جو چھپاتا ہے اس کو جانتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہے، غائب نہیں ہے اللہ کے لیے کوئی چیز۔ یہ چھپنا، یہ پوشیدہ ہونا، یہ غائب ہونا، یہ ہمارے اعتبار سے، ورنہ اللہ رب العزت کے لیے ہر چیز بالکل اس کے جو ہے کیا نام ہے سمع و بصر سے باہر نہیں، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو سن رہا ہے، ہر چیز کو جان رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھائی تم اگر ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے، غلط عقیدہ دل میں چھپایا ہوا ہے، اللہ کو معلوم ہے، اس پر حساب ہوگا آپ کا، مواخذہ ہوگا آپ کا، اسی کے حساب سے فیصلہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے وعدہ کر دیا کہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہے گا اس کو معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ یہاں پر جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، ایسا اس کا مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مشرکوں کو بھی معاف کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو موحدین کو بھی نہ معاف کرے، ایسا نہیں۔ اللہ رب العزت نے باقاعدہ وضاحت کے ساتھ اس چیز کو بیان کر دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بڑی واضح آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا ہے جو اس کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ جتنی گناہیں ہیں ساتھ جس کے لیے چاہے گا معاف کرتا ہے، شرک کو نہیں معاف کرتا۔ کافر، مشرک، ملحد یہ معاف نہیں کیے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم۔ تو اگر دل میں بدعقیدگی ہے تو معاف نہیں ہوگا۔ یہ معاف ہونے کی بات اس کی ہے جو بدعقیدگی سے ہٹ کر کے اس کے دل میں کوئی بات، کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے۔ اور آپ اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ پڑھتے ہیں کہ جو صاحب ایمان ہیں، جو صاحب توحید ہیں، وہ کسی بھی حال میں جنت میں جانے والے ہیں۔ ان میں سے اگر کسی نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ رب العزت اگر چاہے گا تو اس کو اپنے فضل سے معاف کر دے گا، اور نہیں معاف کرے گا تو اس کے جرم کے برابر اس کو سزا دی جائے گی جہنم میں، لیکن آخر میں اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ اس لیے سو میرے بھائیو، توحید کو لازم، موحد ہو، توحید ہے، شرک اور کفر سے بری ہو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی معافی یقینی ہے۔ معاف اللہ تعالیٰ ضرور بضرور فرما دے۔ جو توحید پر ہوتا ہے، شرک سے دور ہوتا ہے،
کیونکہ موحد کو اللہ رب العزت معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو پتہ چلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب جہنم سے ان لوگوں کو نکالنا چاہے گا جن کے دل میں معمولی بھی ایمان اور توحید اور عقیدت، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی نکالے گا۔ کوئی موحد ہمیشہ جہنم میں رہے گا نہیں، کوئی مشرک جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ لاکھ نمازیں پڑھنے والا، اللہ روزے رکھنے والا، وہ کسی بھی حال میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو یاد کیجیے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو واجب کر دینے والی چیزیں ہیں۔ لوگوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا دو چیزیں واجب کر دینے والی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو مر گیا اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا جنت میں جائے گا، اور جو مر گیا اس حال میں اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ یقینی ہے، کنفرم ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ لوگوں یاد رکھو، ہوشیار ہو جاؤ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور مشرکوں کا کوئی مدد نہیں۔ تو اللہ تعالی جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو یہ اہل توحید کا معاملہ ہے۔ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہے گا معاف کر دے گا، چاہے گا سزا دے گا، لیکن ہر حال میں جنت میں جائے گا۔ تو کوئی موحد جہنم میں نہیں جائے گا، یہ کوئی موحد جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا، اور کوئی مشرک جنت میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں جائے گا مشرک جنت میں؟ کیونکہ جنت میں جانے کے لیے نیکیاں چاہیے، اور شرک کے ساتھ کوئی نیکی باقی ہی نہیں رہے۔ کیسے جائیں گے جنت میں؟ تلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، یہ جنت ہے جس کا تم کو وارث بنایا گیا ہے اس کے بدلے میں جو تم کرتے تھے، عمل کرتے تھے۔ تو جنت عمل سے ملتی ہے، اور یہاں مشرک کے پاس کوئی عمل ہی نہیں، گرچہ دنیا میں اس نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں۔ اس لیے ہمارے وہ بھائی جو درگاہوں کو جا کر سجدہ کرتے ہیں، درگاہ والوں سے مانگتے ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ کھلم کھلا شرک ہے، اور اس شرک کے ساتھ معافی ناممکن، کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مسئلے کو واضح کر دیا۔ تو اہل سنت الجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو موحد گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں سے جس کو چاہے معاف کر دے گا، اور نہیں معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ توحید کے بعد گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، ورنہ توحید میں خلل رکھنے والوں کو تو ڈائریکٹ اللہ تبارک تعالیٰ جہنم میں جھونک دے گا۔ تو اللہ رب العزت جس کو چاہے گا معاف کرے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر طاقت رکھنے والا ہے۔ طاقت اور قدرت کا مطلب یہ ہے ہر چیز اللہ کے دائرے اختیار اس کے ماتحتی اس کے انڈر میں ہے۔ جب چاہے، جس چیز کو چاہے، جیسا چاہے ویسا کر دے، جس کو چاہے بیمار کر دے، جس کو چاہے ایکسیڈنٹ سے مار دے، جس کو چاہے جلا دے، جس کو چاہے جو ہے کیا نام ہے پانی میں ڈبا دے، کوئی چو چرا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی مرضی، ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیں بہت سارے بچے مر جاتے ہیں، بہت سارے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی قدرت سے اور اس کی جو ہے طاقت سے باہر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہر چیز پر قدرت اللہ کو حاصل ہے۔ اللہ جیسا چاہے، جس طریقے سے چاہے اس کے ساتھ معاملہ کرے۔ بہت سارے لوگ جو ہے کیا نام ہے دنیا میں ہیں موجود، اور ہم مشاہدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان آیتوں اور اللہ رب العزت کے ان احکامات کی ہم تصدیق مظاہرہ کرتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی چیز کرنا چاہے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی چیز کر دے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لا يسأل عما يفعل
وہم یسألون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے سوال ہی نہیں کیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے. یا اللہ اتنی گرمی کیوں، یا اللہ بارش کیوں نہیں ہو رہی، یا اللہ اتنی جلدی بارش کیوں، مئی کے مہینے بارش نہ. اللہ جو چاہے وہ کرے گا، کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا، اور سارے لوگوں سے سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہر ایک سے سوال کرے گا اور کوئی بھی اللہ سے سوال نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ قدیر ہے، اور جو قدیر ہوتا ہے وہی عبادت کے لائق ہوتا ہے. جو اپنی جان کی بھی ملکیت نہیں رکھتا، اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا، جان صبح جائے کہ شام جائے نہیں پتہ، جب چاہے جان چاہے چلی جائے، وہ نہیں کچھ کر سکتا ہے. تو کیسے جو ہے کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کے سامنے سجدہ کرتا ہے، دوسرے اور کی بات کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جب ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، تو ہمارے دل میں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور رب العزت کی عظمت ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جاتی ہے. اتنا خالق ہے، سبحان اللہ، اتنی مخلوق، اللہ خالق. یہ کتنی وسیع اور تریز دنیا ہے، اللہ اس کا مالک، اللہ ہر چیز پر قادر. جی، تو انسان کے اندر اللہ رب العزت کی ان صفات کو جاننے کے بعد شوق پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، پیارے پیارے نام، ان کو یاد کرنا چاہیے. تو اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توحید پر قائم و دائم رکھے. هذا ما عندي، اللہ تعالیٰ عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.